بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں اکثر ایسا کہا جاتا ہے روٹی کو دیکھ کر کہ یہ اس لیے پھولی ہے کہ کھانے والے کو کتنی بھوک لگی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جب ہمارا آٹا اچھا گنا ہوا ہوتا ہے تو ہماری روٹی بھی بہت اچھے طریقے سے پھولتی ہے۔ آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے کہ جو انہوں نے نیا نیا آٹا گوندنا شروع کیا ہے، ان کو آٹا گوندنے میں بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے میں آپ کو آٹا گوندنا بتاؤں گی، اس سے آپ کو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک پرات لے لینی ہے اور جتنا آپ نے آٹا گوندنا ہے وہ لے لینا ہے اور اس کو چھان لینا ہے سب سے پہلے۔ اس طریقے سے آٹا گوندنا جو ہے بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا آپ کو۔ جب ہمارا آٹا بہت اچھے سے گوندا ہوا ہوتا ہے تو اس سے بہت اچھے سے روٹیاں پھولتی ہیں اور بہت خستہ بنتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے میری خود کی بھی بچیاں ہیں، وہ چھوٹی ہیں ابھی، پر ان کو بہت اچھے طریقے سے کام کرنے آتے ہیں کیونکہ میں ان کو اپنے ساتھ ساتھ کام کرواتی رہتی ہوں۔ اس طرح اگر ہم بچوں کو اپنے ساتھ کام پہ لگا لیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو ان کو بہت پہلے ہی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جو میں اس کے اندر چیزیں استعمال کروں گی، میں نے آٹے کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے گھی کا شامل کر دیا، اس کو پگھلا لیا تھا، اور ساتھ میں 1 چمچ نمک شامل کر دیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے 1 کپ دودھ بھی لے لیا ہے۔ یہ نیم گرم دودھ ہے، اور جو جس سے میں آٹا گوندھ رہی ہوں، جو پانی میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے وہ بھی نیم گرم ہے۔ یہ دونوں نیم گرم چیزوں سے اگر ہم اپنا آٹے کو گوندھ دیں گے تو آٹا جو ہے ہمارا بہت ہی نرم اور سافٹ گوندے گا، جس سے ہماری روٹیاں جو ہیں بہت ہی پھولی، نرم اور خستہ بنے گی۔ آپ نے سب سے پہلے آٹے میں کو اندر ہلکا سا دائرہ بنا لینا ہے، اس کے اندر آپ نے پانی شامل کرتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا سا میں یہاں پہ دودھ شامل کر کے آٹے کو سمیٹتی جاؤں گی۔ جب دیکھیں آپ نے ایک ہی ہاتھ یہاں پہ آٹے کے لیے استعمال کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو نہیں استعمال کرنا۔ اس طرح سے ہمارا جو ہے پانی بھی بالکل صاف رہے گا اور ہمارے ہاتھ بھی صاف رہیں گے۔ آٹا جو ہے جو تھوڑا بہت انگلیوں میں لگے گا وہ ہمارا ساتھ ساتھ صاف ہوتا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں میں آٹے کو اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ مکس کرتی جا رہی ہوں اور ایک جگہ پہ اکٹھا کرتی جا رہی ہوں، اور جو سوکھا والا آٹا ہے اس کو ہم دوبارہ سے اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے اندر پانی ڈالیں گے۔ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے، نہیں تو آپ کا آٹا پتلا ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں زیادہ ماشاءاللہ سے ہماری فیملی ہے تو میں اسی حساب سے آٹا گوندھ رہی ہوں۔ اس طریقے سے اگر ماشاءاللہ آپ آٹا گوندیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ چاہے جتنا مرضی آٹا گوندیں، اور تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں کناروں پہ جو آٹا ہے خشک والا وہ بھی اس کے اندر مکس کرتے جائیں گے۔ میں تو آٹا گوندنا مجھے کوئی بھی مشکل کام نہیں لگتا، میں صرف 5 منٹ میں آٹا گوندھ لیتی ہوں، چاہے جتنا مرضی ہو۔ ماشاءاللہ سے فٹافٹ سے گوندھ لیتی ہوں کیونکہ اب اتنے زیادہ کرنے سے یہ پریکٹس اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ان کاموں میں کوئی بھی مشکل نہیں لگتی، بس تھوڑا سا دل لگانا پڑتا ہے ان چیزوں میں، تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا جو سائڈوں پہ آٹا رہ گیا ہے وہ بھی میں اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے صاف کرتی جا رہی ہوں اور آٹے کو اس کے اندر شامل کرتی جا رہی ہوں۔ یہاں پہ پرات دیکھیں کافی خالی ہو چکی ہے خشک آٹے سے۔ اب یہاں پہ جو میں چیز آپ دیکھ رہے ہوں گی کہ میں جو پانی ہے ڈبے کے ساتھ استعمال نہیں کر رہی ہوں، اپنے ہاتھ سے اس کو چھینٹا دے کے جو تھوڑا تھوڑا سا آٹا ہے خشک والا رہ گیا اس کو صاف کر رہی ہوں۔ اگر میں ڈبے سے پانی ڈالوں گی تو یہاں پہ میرا آٹا پتلا ہو جائے گا۔ یہ آپ نے آخری والی جو بات ہے بہت دھیان سے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس وقت ڈبے کا استعمال نہیں کرنا ہے، ہاتھوں سے ہلکا سا چھینٹا لگا کے کر لینا ہے۔ اور اب جو میں آٹے کو مکھیاں لگاؤں گی اس کو میں ہاتھوں کو گیلا کر کے یہاں پہ ایسے گوندنا شروع کر دوں گی۔ آپ نے بس ایسے آٹے کو اچھے طریقے سے گوندنا ہے، چھوٹی چھوٹی سی مکھیاں لگانی ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ گانٹھے وغیرہ نہ پڑے۔ اگر آٹے کے اندر جو وہ گٹلیاں سی رہ جاتی ہیں نا تو وہ اس سے ہماری جو روٹی ہے نا وہ بہت خراب بنتی ہے۔ اگر آٹا آپ کا اچھا گوندا ہوا نہیں ہوگا، اچھے طریقے سے سمٹا ہوا نہیں ہوگا تو روٹی بھی بالکل آپ کی اچھی نہیں بنے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے آٹے کو زیادہ نہیں گوندنا ہے، میں تو 3 سے 4 مکھیاں لگا کے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتی ہوتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا آپ کا آٹا بہت زبردست گوندے گا۔ یہ دیکھیں میری پرات جو ہے کافی صاف ستھری ہوتی جا رہی ہے، میرے ہاتھ بھی بالکل صاف ہیں، اس میں آٹا بالکل بھی نہیں لگا ہوا جو آپ کو انگلیوں پہ آٹا لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں نے آٹے کو سمیٹا ہے تو وہ بالکل میرے ہاتھ بھی بالکل کلین ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں میں ہاتھوں کو ہلکا سا گیلا کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے 4 سے 5 دفعہ مکھی لگائی ہے، اور اس کے بعد میں نے آٹے کو ایسے ہی ہلکا سا پانی لگا کے چھوڑ دیا ایک رومال کے اس کے اوپر رکھ کے آپ نے 10-15 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ پھر ہاتھوں کو آپ نے گیلا کرنا ہے، اس کے اندر پانی نہیں شامل کرنا ہے۔ 1 سے 2 دفعہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا آٹا جو ہے بے حد نرم و ملائم گوندے گا۔ گھی دودھ شامل کرنے سے ہمارا ایک تو یہ ہوگا آٹا بہت اچھا گوندے گا، دوسرا یہ کہ اگر ہم روٹی بنا کے رکھ دیتے ہیں تو وہ کافی دیر تک نرم رہتی ہے۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔
دوسرا یہ کہ اس سے پراٹھے بہت زبردست بنتے ہیں، جو نمک شامل کرتے ہیں اگر ہم چائے کے ساتھ پراٹھا کھاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے۔ نمک میں نے یہاں پہ بہت ہی کم استعمال کیا تھا، 1 ٹی اسپون تھا وہ نمک۔ تو یہ دیکھیں یہاں آٹا کتنا اچھا میں نے گوندھ دیا ہے، یہ دیکھیں بالکل بھی پرات کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، بالکل ایسے ہلکا ہلکا سا میں نے ہاتھوں پہ پانی لگا کے یہ دیکھیں پرات بالکل ایک ذرا بھی آٹے کا اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا، اور پرات ہماری بالکل صاف ستھری ہے۔ جس برتن میں آپ نے آٹا ڈال دینا، یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے گیلا کر لینا ہے، اس کے بعد گیلا کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر آٹا شامل کرنا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی آٹا ڈال دیں گے تو جو آٹا ہے نا، بعد میں ہم جب آٹے کا پیڑا لیتے ہیں اور ساتھ میں اینڈ پہ آٹا رہ جاتا ہے تو ہمارے ڈبے کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ آٹا چپکا رہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا اور ڈبہ بالکل صاف ستھرا رہے گا۔ تو آٹا گوندنے کے بعد آپ نے نا اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آٹا ٹھہر جاتا ہے اور روٹیاں بہت اچھی طریقے سے بنتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو روٹی بنا کے دکھاتی ہوں کہ روٹی کتنی اچھی بنی ہے یہاں پہ۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ مزید میری آنے والی اچھی اور نئی ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ ویڈیو کو لازمی فرینڈ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے روٹی ڈال دیا، روٹی کتنی اچھے سے یہاں پہ پکنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو دوسرے توے پہ بھی بنا سکتے ہیں، میں یہاں اس کو نان اسٹک پہ بنا رہی ہوں، دوسرے توے پہ بھی بہت اچھی بنتی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا پھلکا بن کے تیار ہو چکا ہے، اور ساتھ میں نے پراٹھا بھی بنایا ہے۔ یہ دیکھیں پراٹھا بھی بہت ہی خستہ اور نرم بنا ہے اور کتنا سافٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔